توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں، جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے، جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ، کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو ہے مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رل دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کی، استغفار کی کثرت کی، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے. استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کے، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مَالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے. ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک، پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرما. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا
اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو. اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے. یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیں، توبہ تو نصوحہ کیجیے. انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے؟ جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے. یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. یاد رکھیے لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے.
اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے،
اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا۔ تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط، اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب بعد میں آیا، یاد رکھیں۔ تو پہلے شروعات میں جو نزول قرآن کا ہوا، اور 13 سال کا اگر ہم معاملہ لے لیں تو جب اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس چیز کا تذکرہ کیا، 2 پوائنٹ جس میں ایمفسائز ہوا، اللہ سے انسانیت کا رشتہ جڑ جائے، شرک نہ کرے، اور دوسرا انسان اپنے سماج میں دوسرے انسان سے، جانوروں سے اور ماحولیات کے ساتھ کیا سلوک کرے، اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ پھر وہ انسان بھوکا ہو سکتا ہے، ننگا ہو سکتا ہے، مظلوم ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے، کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 77 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، رکوع کیا کرو، واسجدوا، اور اللہ کے سامنے سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کیا؟ نماز کے بعد ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو، مطلب رکوع کرو، سجدے کرو، اور وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی جو خیر کام ہے، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، آخرت میں اور دنیا میں کامرانی پاؤ، جو ہے کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے تم وفعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، یاد رکھیے۔ اور سب کچھ اس میں آ سکتا ہے، سارے خدمت خلق کے شعبے جو دنیا چلاتی ہے، افسوس ہم بھول گئے، وہ سارے وفعلوا الخیر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تمام اچھے کام جو بھی دنیا میں سکتے وہ سب تم کرو مسلمان، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ بات بھی تو صحیح ہے، ایمان لانے والا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا تو اس لیے جیتی کہ انہیں مرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ ہم وہ قوم ہے جنہیں پتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے بدلہ ملنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم تو امید کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا، اور بہتر سے بہتر جس کو ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آخرت میں کتنا کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں فرماتا اور کہتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو تم اپنا جو چہرہ جو ہے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف۔ اصل یہ آیت جو نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ گئے، اور کم و بیش 13 یا 17 مہینے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب چہرہ پھیر دیا تو یہود و نصارہ نے مذاق اڑا اور کہا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، نماز میں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اس کے رد میں ایک جواب دیا اور کہا، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ آگے فرمایا مغربی، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بر اور نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور روز آخرت پر۔ پھر فرمایا یوم الآخری والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ، وآتی المال علی حبہ ذی القربى، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل اور مسافروں پہ خرچ کرو،
والسائلین اور وہ لوگ جو تم سے مانگتے ہیں، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر کرو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے اگر وعدے کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اور صبر کرے تنگ دستی میں، لڑائی میں اور دکھ اور مصیبت کے اندر، وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے میں در حقیقت سچے ایمان کے اور یہی لوگ در حقیقت تقوی والے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو باتیں آئی، دیکھیے نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ کدھر کرتے ہو مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ جو ہے اس کے بعد جو ہے تم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کے بعد اس کے نبیوں پر، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر۔ دیکھیے بات بیان کی جائے، پھر اس کے بعد بیان کیا جائے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے آپ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے جس کو ہم سوشل سروسز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ دینا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، یتیموں کو، جس چیز کو ہم جو آسان سمجھ رہے، اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان باتوں کو گنوایا کہ محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں، وہاں جان کر رب نے جو حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تکلیف، مصیبت اور بیماریوں کے اوپر، کہا یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور حقیقت میں تقوی والے لوگ یہی یاد رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی، جو نعمتیں دی یاد رکھیں، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں نہیں نوازا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کے بدلے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر برابر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں ہم دوسرے بھائی کی اگر مدد نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے دیکھیے اپنے کلام میں کیسے فرمایا، حالانکہ ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے، سینکڑوں ہے، اس میں سے صرف میں کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے۔ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے ہم بھی لوگوں کو سہولت عطا کریں ان نعمتوں کے شکرانے میں۔ دیکھیے اللہ فرماتا سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں اللہ نے کہا اور فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ نعمت گنوا رہا ہے۔ ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے زبان اور تمہیں جو ہے ہونٹ عطا نہیں کی جس سے تم جو ہے بات کرتے ہو، زبان اور ہونٹ مل کر بات کرتے ہیں انسان کی، شفتین وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتا دی، حق والا راستہ اور باطل کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ، تو ہم نے کیا تمہیں دو راستے نہ بتا دیے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فلا اقتحم العقبہ، اور اس کے بعد تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی۔ درحقیقت گھاٹی سے یہاں مراد وہ اعمال جو ابھی آگے بولے جا رہے ہیں، یہ اعمال انسان اپنے اوپر بہت مشکل سمجھتا ہے، گراہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا، چڑھائی کہا گیا، مشکل درہ کہا گیا۔ تو پھر فرمایا دیکھیے پہلے گنائے نعمتوں کو جو دیے جسمانی، پھر کہا کیا تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی؟ پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ اور وہ مشکل والی چیز کیا ہے، وہ چڑھائی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ بہت مشکل جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو انہیں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی اور تو گھاٹی کو نہیں پار کرتا، تو ان اعمال کو جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی غلام کی گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یتیما ذا مقربہ، اور اپنے رشتہ دار یتیم کی مدد نہیں کرنا۔ پھر فرمایا او مسکینا ذا متربہ، اور مسکین کی مدد نہیں کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان لاتا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرتا اور شفقت اور رحم کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی،
ہوٹوں کے بارے میں کہا، زبان کے بارے میں کہا، آنکھوں کے بارے میں کہا۔ ان نعمتوں گنواتے اللہ رب العزت دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ کیا ہے وہ گھاٹی جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا، کسی جو ہے معذور اور محتاج کو مانگنے والے کو عطا کرنا، کسی یتیم کو جو خرابتدار میرا رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لاتا، پھر صبر کرتا اس ایمان کے بعد، اور جو ہے پھر فرمایا کہ اور اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا، اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ساتھی بننے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، رائٹ ہینڈ والے لوگ ہونے والے ہیں۔ آگے فرمائیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے لوگوں میں، جہنمی لوگوں میں، علیہم نار مؤصدہ، اور بند کی ہوئی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں گنوایا، اس کے بعد کا اس نعمتوں کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کی تو مدد کر، وہ ایک غلام ہو سکتا ہے، وہ تیرا جو ہے یتیم جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے، وہ ایک بھوکا انسان ہو سکتا ہے جس کو تو کھلائے اور پلائے، یہ سب کر، تو پھر تو نے جو اس گھاٹی کو پار کر لیا، اور پھر ہو ایمان والا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں پر رحم اور شفقت کرتا ہے، خود صبر کرتا ہے، تو ایسے لوگ سیدھے ہاتھ والے لوگوں نے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو تعلق جڑا دیا جنت میں جانے سے، کہا وہی لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں، اور جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، وہ الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور وہ گھیری ہوئی آنکھ میں بند کر دی۔ اس لیے میں نے کہا اسلام اور خدمت خلق کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ایک مومن کے تعلق سے اللہ دیکھیے ان صورتوں کے اندر جو بالخصوص مکی صورتیں ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ انسانیت کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے، اور پھر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے تذکرے آئیں گے ہمیشہ۔ گویا یہاں جس چیز کو ہم نے آسان سمجھ لیا، بندوں کے حق مارتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، جبکہ خدمت خلق انسانیت کی ہمیں کرنا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے وعیدیں سنا دی ان لوگوں کو جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے بدلے وہ دوسروں کو جو ہے مدد نہیں کرتے، اور ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے قرآن کے اندر موجود ہیں جس میں خدمت خلق میں غلام کو کھانا کھلانا، یتیم کو حق دینا، مسکین کو، اسی طرح مصیبت زداؤں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اور بہت ساری باتیں بہرحال قرآن اس بارے میں کہتا ہے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو، نیکی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور جو ہے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر وہ نیکی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے اپنے کام کرے، کام کر کے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے، اور پھر صدقہ کرے اس میں سے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، اگر وہ انسان یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کسی مجبور یا حاجت مند کی مدد کرے۔ مطلب اگر وہ کما کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو فزیکل اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جسمانی طور سے مدد کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا خدمت خلق ہے تو پیسہ کہاں ہے، پیسے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، کما کر سکتے ہو تو کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہو کرو، جسم سے کر سکتے ہو کرو، پہچان سے کر سکتے ہو کرو، اپنے وسیلوں کے ذریعے کر سکتے ہو کرو۔ تو کہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس طاقت نہیں کما کے کرنے کی تو وہ کیا کرے؟ پھر اس کا دوسرا کام کرنا ہے اس کو، وہ جو ہے کما کر کرے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر جسم سے کرے۔ پھر اس کے بعد کہا جو ہے مجبور حاجت مندوں کی مدد کرے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتا رہے۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، مطلب کما کے بھی نہیں کر سک رہا، جسم سے بھی نہیں کر سک رہا، زبان سے بھی اگر نہیں کر سکتے تو کیا کرے پھر؟ تو کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو خود کم از کم برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر وہ برائی سے بچیں گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ پھر وہ خود برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ کم از کم اگر وہ برائی سے بچیں گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنی زبردست بات بتائی گئی کہ ہم سب کو صدقہ اور نیکی کرنا ضروری ہے۔ کما کر کیجئے، کما نہیں سکتے جسم سے کیجئے، جسم سے نہیں کیجئے زبان سے کیجئے، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم خود برائی نہ کرے تاکہ اس سے سماج میں اچھا رہے۔ 4 سٹیجز سے چاروں بتا دیے گئے۔ ہر انسان کوشش کرے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں اور اس کی خدمت کرے، خلق کی جو اللہ رب العزت نے بنائی مخلوق اس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خدمت خلق یاد رکھیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدمت خلق ساری انسانیت کی، ساری انسانیت کے لیے ہمیں خدمت کرنا یاد رکھیے۔ مسلمان کا شیوا طریقہ شعار یہی یاد رکھیے، پہچان ہے
کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت ہوتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے کہ انسانیت اس کے بغیر چل نہیں سکتی اگر مسلمان ساتھ نہ دیتے۔ لیکن آج ہم نے یہ شعبے کو کتنا آسان سمجھ لیا اور خدمت خلق کو مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے کہ ارے مسلمان ہے کس لیے۔ یہ ایک مصیبت نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہے بیماری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، بھوکمری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا میں غربت کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر دہشت گردی کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، ہر قسم کی برائیوں کی وجہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم انسانیت کی ضرورت نہیں بن بیٹھے، یاد رکھیں نہیں بن بیٹھے۔ ایک جرنلسٹ تھا، اس نے بڑا پیارا تذکرہ کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت خلق کے تعلق سے۔ وہ جو ہے بخارا کی ایک مسجد میں گیا، بخارا جو ایک شہر ہے ازبکستان کا، وہ مسجد ایک صحرا میں، ایک بالکل جس کو ہم کہیں گے ریگستان کے بیچ علاقے میں بنی تھی، اور مسجد پہ ایک بہت اونچا بہترین مینار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے مسجد ہے، اور مینار کے اوپر سارے مینار پہ ایک بہترین کیلیگرافی انداز میں اللہ 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 پورا ایسا لکھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہی وہاں پانی کے چشمے ہیں، بالکل حال ہی کی بات ہے اس نے جو وہ کیا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے مسجد بنی ہوئی جو آج سے تقریباً کم بیش 800 سال پرانی مسجد ہے، مسلمانوں کی جب حکومتیں ہوا کرتی اس زمانے میں بنی ہیں، پانی ہے، سرائے ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ آج ہی موجود ہے جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہے لوگوں کی، جا کے جس زمان گھوڑے تھے تب بنا تھا وہ۔ اسی طرح اس میں ایک اسپتال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ جب وہاں گیا تو کہا مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنا رب کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی کتنے بہترین انداز سے کیا، بولے ایک صحرا میں ایک مسجد کا ایک مینار دیکھ کے انسانیت کو لگ جائے کسی انسان کو جو مسافر ہے، ارے کوئی نہ کوئی انسان ہے، اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوا ہے اس کے رب کا، اللہ 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 لکھا ہوا ہے کہ سمجھ جائے کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے تعلق چیز ہے، اور اپنے رب کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اسے پتا ہے جب وہ مسجد کے پاس آئے گا اس کے جانوروں کو یہاں پانی ملنے والا ہے، اس کو راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک سرائے ملنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کتابوں کی ایک لائبریری ضرور ہوگی، اسے پتا ہے کہ ہر مسجد میں ایک اسپتال ہوا کرتا تھا تو یہاں کا اسپتال ہوگا، اگر بیمار ہے کوئی تو وہاں دکھا دیا جائے گا، وہ قافلہ آرام کرے گا اور نکل کر آگے چل جائے گا، بلا تفریق کی وہ آنے والا قافلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یا غیر مسلم۔ یہ خدمت خلق تھی، یاد رکھیے ہمارے اسلاف کی، انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے، ہم انسانیت کی ضرورت بننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے کیا اپنا حال بنا لیا، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہماری خدمت کرنے آ رہے ہیں دور دور سے، اس لیے کہ ہم خود اتنے محتاج اور اپاہج بن چکے قومی اعتبار سے کہ لوگ ہماری خدمت کے لیے آ رہے ہی نہیں آ رہے، اس لیے کہ ہمارا لولے لنگڑے کو دیکھ کر تو ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اس خدمت خلق کا معاملہ ایسا ہو چکا ہمارے پاس، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں، اتنا ہم بالکل محروم ہو چکے اس سے، راستے پہ کھڑے ہیں، بارش کا موسم چل ہی رہا، ایک آدمی بارش کے موسم میں کپڑے لے کر، بسکٹ لے کر، ایسی چیزیں لے کر نکلا ہے بیچنے کو جو بھیگ سکتی ہے، یہ کاغذ ہے اس کے پاس۔ اب دیکھیے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، قوم کھڑی ہے بارش سے بچتے ہوئے کونے میں، اور بارش شروع ہو کر اس آدمی کی چیزیں بھیگنا چالو ہو گئی، تو پہلا دوسرے کو بولتا ہے جو دو لوگ کھڑے ہوئے، اس کو سمجھا نہیں تھا کہ یار بارش ہونے والی لے کے نہیں نکلنا، دوسرا بولتا اے جی جڑے رہتے لوگ ان کو کیا سمجھنا چاہیے نا پہلے لے کے نکلنا، اس کو کم از کم یہ تو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ایک جو ہے پلاسٹک کا کور لے کے نکلنا، اس کو یہ تو سوچ ہونا چاہیے تھا بھیگنے والی چیز ہے، اس نے کوئی چیز سنبھالنے کے لیے لے کے نکلنا چاہیے تھا، ہے نا۔ لیکن وہ نوجوان جو کھڑے ہیں، ایک بھی نکل کر، اتر کر، دوڑ کر جا کر اس میرے بھائی کا، چاہے وہ جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا مال خراب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، میرے آدم کی اولاد ہے نا، آدم کے اولاد میں سے ضائع ہو رہا ہے، لے کر میں جلدی سے اس کے مال کو محفوظ کر دوں، اس کی کسی کو فکر نہیں، دیکھ کر کمنٹس کنٹینیو چالو رہیں گے، ہمیں نہیں پتا کس مجبوری نے اس بیچارے کو اس بارش میں بھی باہر نکالا ہے، ہمارا کام تھا اس کی مدد کرتے، لیکن کہاں یہ نہیں ہونے والا۔ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم خدمت خلق بھول چکے ہم اس جذبے کو، ہم بھول چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی کیا تھی سوائے خدمت خلق کے علاوہ، بتائیے مجھے، نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، یاد رکھیے، الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں تھی، یاد رکھیے۔ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول 40 سال؟ صادق اور امین کیوں لقب ملا آپ کو؟ یہی تو تھا، انسانی کے ساتھ اچھا سلوک، ماحولیات کے ساتھ اچھا سلوک، یہی تو تھا آپ کا کام۔ مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا آپ، اسی طرح اگر لوگ تکلیف میں تو پریشانی میں تو آپ دور کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں مسافروں کو، پانی پلا رہے ہیں آپ، یہ سب کرتے تھے آپ۔ یہ 40 سال آپ کی زندگی نمونہ ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو بھول چکے، یاد رکھیے، اور آج جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم خود اس خدمت خلق سے محروم ہو چکے۔ تو کمنٹ دے رہے ہیں، ایک مسکین، ایک معذور راستے سے جا رہا ہے، سائیکل پہ چڑھا ہوا ہے سامنے، وہ بڑی طاقت سے ہینڈل چلا رہا ہے تاکہ وہ چڑھاؤ پار ہو جائے، ہمارا نوجوان کھڑا ہے، جذبہ نہیں ہے، قومیت ہے، کھڑ رہے کہ اب دیکھیے اس کی باتیں کیسے چلتی، یار اس کے بائسپ دیکھ، بائسپ کیسے بن گئے نا چلانے سے، اسے چلانے سے کتنے اس کے ہو گئے،
اب وہ پسینہ جا رہا ہے اس کا بیچارے کا، وہ پوری طاقت لگا رہا ہے، جو گاڑی نہیں چڑھتی ہے اس کی. یار اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ موٹر والے کچھ گاڑی لا کے دینا، کتنا بیچارہ ہاتھ سے چلا رہا ہے. ارے یار اس کو دونوں والے چین والے دینا تھا انہوں نے، تو کیا کرتا تھا بیچارہ دونوں سے چلاتا تھا. لیکن اب اس کا ایک ہاتھ ہی معذور ہے نا، ایک ہی اچھا ہے. کیا بیچارہ دیکھ کیسا بریک ماریں گا کہ چلائیں، کچھ نہیں سمجھ رہا اس کو. لیکن ایک آدمی بڑھ کر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ذرا سا اس کو پش اپ دے دوں، ایک دھکا دے دوں، شاید وہ چڑھاؤ چل جائیں گا تو میرا بھائی گھر پہنچ جائیں گا. نہیں وہ چھوڑ کے باقی سب کمنٹ چالو. صحت پر اس کی مجبور، کتنا مجبور ہے یار بیچارہ، دیکھو ہاتھ بھی خراب، دونوں پیر خراب، لیکن ایک آدمی بڑھ کر مدد کرنے کو تیار نہیں آتا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی بڑھ جائے نا، اور بہت ہی سماج سیوا لگتی تو پوچھے، بہت سماج سیوا الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اور بہت سماج سیوا کر رہا تو مسکینوں کو دھکے دے رہا ہے اور جو ہے بیچارے معذوروں کو وہ کر رہا، لگتا ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کے رہا نہیں کر رہا. یہ سال تک میرے بھائی یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت میں چاہتا ہوں میں چن کے آ جاؤں، میرا رب مجھے سلیکٹ کر لے. اور ہو سکتا ہے اس کی ایک یہ محنت جو میں نے اس معذور کو دھکا دے دیا، آخرت میں شاید وہ مجھے جہنم سے پیچھے دھکا دینے مدد کر لے. پیچھے لینے میں نے آگے دیا، وہ پیچھے کر لیں گے. ہو سکتا کہ اللہ اس نے میری ایک بار مدد کی، ہو سکتا وہ ایک نیکی جو کم بڑھ جائے اس کا یہ عمل بھر دے. سوچ ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، تصور ہی نہیں، تصور نہیں ہے. ایک قومی اعتبار سے بھول چکے. افسوس کی بات ہے کچھ غیر مسلموں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو ٹرین میں بھی پاتے ہیں بیمار ہیں، میں نے ان کی وہ تڑپ دیکھی خدمت خلق کی کہ اگلے اسٹیشن پہ جانا تو کہیں دور ہے، اگلے اسٹیشن پہ اس شخص کو لے کر اترتا اور اپنے سفر کو ڈسکنٹینیو کرتا ہے، اس آدمی کو دواخانے بتاتا اور پھر اگلی ٹرین سے سفر کرتا. ہمارے پاس آخر میں بدلے کا تصور ہونے کے بعد بھی وہ خدمت کا جذبہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نمونہ مانتے؟ وہ 40 سالہ زندگی کہاں ہے آپ کی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جو ہے 23 سالہ زندگی نمونہ، آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے، اور وہ سوائے خدمت خلق کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی یتیموں کا آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں، مسکینوں کو آپ مدد کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، حج کو آنے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو بکریاں تحفے تحائف میں دے رہے ہیں. یہ 40 ایئرس کی لائف صرف اور صرف خدمت خلق ہے، سوشل سروس ہے، سروس ٹو ہیومینٹی ہے. ہم بھول چکے ہیں اور اس کو اجنبیت ہم سمجھتے ہیں، اور کوئی کرے تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں. یاد رکھیے حالانکہ اس دین نے ہمیں حکم دیا. آپ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. ایک روایت نے فرمایا، اور فرمایا حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گا. زمین والوں سے مراد کیا ہے؟ زمین پر انسان، چرند پرند جو کچھ بستا ہے، کیڑے مکوڑے، ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. تو رحم کا جذبہ جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ بندوں کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہے. عبادت ہے، یاد رکھیے، بندوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے ثواب ملتا ہے، اور حدیث کے اندر انسان اور جانور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بتایا گیا ہے. گویا دونوں عبادت ہے، عبادت ہے. یاد رکھیے آج کس حد تک ہم نے حقوق العباد کو ترک کیا، مطلب انسانوں کی حق ترک کیے، جانور تو بہت دور کی بات ہے، ان کا حق تو تب دیا جائے گا جب انسانوں کا جو قوم دیتی ہے. اس حد تک ترک کر دیا کہ جانوروں کو مارنا ایک عام بات ہوگی، انسانوں کو تکلیف دینا عام بات ہوگی. ہمیں بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت خلق کے پھر جذبے کو جگائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھے. اس لیے کہ صحابہ اپنے نبی کی تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ اپنے نبی کے تلاميذ تھے، اسٹوڈنٹس تھے. ایسی تربیت دی تھی کہ ان صحابہ کی زندگی خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا ان کو آج بھی یاد کرتی ہے اچھے اچھے ناموں سے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے آج امت مسلمہ جو ہے میں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، مسکین ہیں، بے کس ہے، یتیم ہے، مظلوم ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، بیمار ہے، بے نکاح ہے، بے روزگار ہے، اور ایسے لوگ جو معذور ہے، محتاج ہے، آفتوں اور بلاؤں میں جو ہے پھنسے ہوئے ہے، غریبی کا شکار ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی جو ہے ایسے چیزوں میں پھنسے جن سے نکلنا ان کا ناممکن ہے. کیا آج ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ ہے جس شعبے کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے شعبے ہیں؟ ایک آدھ فرد، ایک آدھ ٹکڑا، ایک آدھ اکائی کر رہی ہے. ایک قومی اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے ہمارے پاس جو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ ہے ہماری خدمت خلق، اور دیکھو یہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا کام. آج دوسرے اقوام کو دیکھیے خدمت خلق کا کیسا بہترین نظم انہوں نے ڈال لیا. ہمارے پاس کوئی نظم نہیں ہے الا ماشاءاللہ کو اٹھا کے نظم، سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر قوموں کے ایگزامپل دوں نا جو سسٹم مسلمانوں سے لیے گئے، آج ان سسٹموں کا فائدہ اٹھائے، اس سے کوئی انتہا نہیں. ایک قوم ہے جس نے یہ ٹھان لیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، لنگر لگاتے ہر جگہ، کھانے کھلاتے ہیں. یہ اس نبی جو آخری نبی تو انسانیت کے لیے، ان کی تعلیم تھی کہ انسانیت کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. لنگر لگاتے ہیں، فری بانٹتے ہیں کھانا، جو چاہے کھا لے آ کر.
یہ صدقے کا جذبہ ہمارے نبی نے انسانیت کو دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کا بدلہ لے گا، تمہیں جنت کے کھانے اور جنت کے پینے دے گا۔ ننگے کو کپڑا پہناؤ، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے جنت کے سبز لباس پہنے تو ننگے کو کپڑا پہنا۔ اس دنیا یہ جذبہ ہم کھو چکے، کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ قوموں نے جذبہ اٹھا لیا کہ انسانیت کو علم دیں گے ہم، اس لیے کہ علم سب سے بڑی بنیاد ہے اور جہالت اندھیرا ہے، حالانکہ علم یہ روشنی ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہتا اپنے ماننے والوں کو، اور پہلی وہی جو اللہ نے نازل کا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، یہ ہمارا شعار ہے۔ آج ہم نے تعلیم چھوڑ دی اور وہ آ کر ہمارے علاقوں میں ہم کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے سامنے جو محتاج ہے تعلیم کے معاملے میں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تعلیم کا، وہ سسٹم دیتے ہیں۔ آج سوشل سروسز کے اندر جہاں امت مسلمہ ایک بہت بڑی امت ہے، آج کھانے کے لیے محتاج ہے، کپڑے کے لیے محتاج ہے، بے کس بے سہارا مظلوم ہے، کوئی ایک سسٹم نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس میں خدمت خلق کبھی الگ تھا ہی نہیں، جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، سب نے کر لیا ہے۔ دوسرے مذہب کو دیکھیے آپ، عیسائیت کو لیجیے، کرسچینٹی کو فار ایگزامپل، کتنا کچھ وہ انسانیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کتنا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے مقروض نہیں ہیں ان کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کے؟ نام لیں گے آپ، میں فلاں سے پڑھا، فخر سے بولتے ہیں آپ لوگ، مقروض ہیں ہم ان کے سڑکوں کے، ان کے اسپتالوں کے، ان کی سلائی مشینوں کے جو ہمارے بیواؤں کو لا کر دے رہے ہیں۔ پھر آپ بولتے ہیں یہ مسلمان ایسے کیوں نرم ہو جائیں، ہمارے بیمار جو ان کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان جس کے پاس جاتا ہے، اور دیکھیے زبانی اعتبار سے آپ کتنا بھی کر لیجیے، بولتے ہیں نا ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ کہہ دیتی ہے نا، ایک تصویر جو 1000 الفاظ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام وہ، اسلام وہ بولتا بابا میرا ایک آدمی بیمار ہوا تھا، اسلام یہ اسلام وہ سب رہ گیا ایک طرف، وہ بیماری رہا، کوئی آج تک نہیں آیا۔ بیچارہ ایک باہر والا آیا، یسوع والا آیا، بیچارے نے آیا، دواخانے لے گیا، علاج بھی کرا دیا، رکھتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، کفالت بھی کر رہا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ۔ کہاں ایک سسٹم کہاں ہے؟ ہمارے محتاج، ہمارے مظلوم کس کو آواز دے رہے ہیں آج جب وہ مجبوری میں پھنس رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ کوئی آنے والا نہیں اس امت سے اٹھ کر۔ ایک سسٹم کے طور پر، ایک نظام کے طور پر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی نے کھانے کا نظام اسلام کا لیا، آج وہ قوم بھوکی نہیں ہے، اور آج دنیا اس کی محتاج ہے۔ آج وہ لوگوں کو دے رہے اور سب سے مالدار قوموں میں سے قوم ہے، کیونکہ کھلانے کے بدلے اللہ دینے والا، اللہ کا معاملہ ہی ہے، خرچ کرو دینے والا ہے، لیکن دنیا کے فائدے تو اٹھائیں گے نا اچھائی کرنے کی وجہ سے۔ کوئی جو ہے خدمت خلق کا جذبہ لے کر جا رہا ہے، جبکہ ان کے مذہب میں اس کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیے، ہم اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم دوسروں کو جذبہ دیں گے اسلام کا؟ حالانکہ ہمارے اسلاف نے ایسے نمونے کھڑے کیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے ایک اعضا بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم سی ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، جو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم بخار کی حرارت محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو کیا آج ہم میں مظلوم، بے کس، بے سہارا، یتیم، بھوکے، ننگے، پریشان حال، تنگ دست، مسافر اور جو ہے ایسے لوگ جو ذہنی یا جسمانی اعتبار سے معذور اور ان کی کمی، لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی نظام آپ بتا سکتے کہ نظام ہم نے کھڑا کیا ان کے لیے، یہ نظام ہم نے کھڑا ان کے لیے، یہ نظام کیا ان کے لیے کھڑا؟ کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم مجبور ہے، ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں، میں کہوں گا ہم اپنے پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ جو گھٹنے کو بل خام ہوتی ہے نا پھر بھی چل پاتی ہے، گھٹنے کے بل چل سکتا ہے، پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ ہم نے سب نظام کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ ہم پر رحم کی خدمت خلق کی بڑی چیز تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ فرمائیں گا روز قیامت، خدمت خلق کی اہمیت دیکھیے، اللہ روز قیامت فرمائیں گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہیں گا سبحان اللہ، ہے میرا رب تیری ذات پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے آ سکتا ہوں؟ اللہ کیا کہیں گا، بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہیں گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور اگر میں تیری عیادت کیسے کروں گا؟ تو اللہ کہتا ہے کیا تجھے پتہ نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اور کیا تجھے پتہ نہیں تھا بیمار کی عیادت کریں گا تو میں تجھے اجر دوں گا؟ پھر تو کیوں نہیں گیا تھا؟ پھر تو کیوں نہیں گیا تھا؟ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، اللہ پھر ایک بندے سے پوچھیں گا اور کہیں گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا پلایا کیوں نہیں؟ وہ کہیں گا اللہ سبحان اللہ تیری ذات رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے، تجھے کون پلا سکتا ہے، تو سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ وہ کہیں گا اے میرے بندے کیا فلاں ایک بندہ نہیں تھا جو تجھ سے مانگ رہا تھا، وہ بھوکا تھا، اور تجھے کیا یہ نہیں پتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلائیں گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا؟ پھر تو نے کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں گیا عیادت کو؟ آج اندازہ لگائیے، یہ صرف عیادت کا ایک مسئلہ میں لے لوں نا، عیادت بیمار سے ملنے جانے سے کیا امپیکٹ، کیا اثر ہوتا ہے، یہ مائنڈ بلوئنگ ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔
چونکہ نا دعوتی قوم ہے، ہمیں ایک مزاج رہا، دعوتی قوم والا مزاج کہ دعوت دینا اسلام کی، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اخلاق باقی رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے۔ ان قوموں سے پوچھیے جو اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے بیمار کی عیادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بیمار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پریشان حال میں ہوتا ہے، اور آج وہ کسی کا کوئی بھی مشورہ سننے کو تیار ہے، کوئی بات بولی آج اس کو کسی در پہ جھکنے کا بولی جھکنے کو تیار ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی مشورہ دیتا ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ کیوں نہیں ہم جا کے عیادت کرتے ہیں، اس کے ایمان اور تقوی کو بلند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہوئے، ان کے داخل ہونے کی وجہ صرف یہ تھی وہ بیمار تھے، نہ کوئی عیادت کو آیا، نہ کسی نے ان کی پیسوں سے مدد۔ یہ بہت اہم جذبہ یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیوں نہیں کیلکولیٹ کرتے، حساب کتاب کا ایک اپنا معمول بنائیے نیکیوں کے اندر بھی۔ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے سے کہا ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فی۔ یہ کہتے ہی نماز جب ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا تم میں سے کس نے یہ جملہ کہا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا۔ تو کہا جب تم نے جملہ کہا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا، وہ دوڑ رہے تھے کہ کون پہلے لکھے گا اس جملے کو۔ بہت افضل عمل ہے۔ کتنے فرشتے دوڑے تھے؟ 30۔ تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ 30 فرشتے دوڑے تھے نا، بڑا افضل عمل ہے۔ اب حساب کرنے والا مومن کیسا سوچتا ہے؟ 30 کے مقابلے میں دوسری روایت سنیے، بیمار کرسی کرنے کا، عیادت کرنے کا ثواب۔ مسند احمد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں جس کسی نے مریض کی عیادت کی تو اگر صبح نکلا تھا تو شام تک، اور شام نکلا تھا تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صبح نکلا تو شام تک، شام نکلا تو صبح تک، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیلکولیٹ کر لیجیے، کیلکولیٹ کہ بندے کا حق دینے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جا رہے ہیں 70,000 فرشتے کنٹینیو، آدھا دن، صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح تک، جبکہ یہاں تو صرف 30 فرشتوں نے لکھا، مطلب بڑا افضل عمل ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب پڑھے، ختم ہو گیا، جمع ہو گیا۔ یہاں تو 70,000 فرشتے سارا دن آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ بندوں کا حق آپ ادا کرنے جاتے ہیں اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، یاد رکھیے، راضی ہو جاتا ہے ہم سے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے بار بار ترغیب دی، یتیم کو حق دینے کے لیے بار بار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اسی کا نمونہ تھی۔ قرآن کا اگر مطالعہ کرے تو ہوتا ہے، قرآن کو اکثر ہم سے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کو اگر آپ مختلف اینگل سے دیکھیں، مختلف ایسے پیارے پیارے نمونے، پیارے پیارے واقعات، ایسے نصائح، ایسے جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایسے باب، ایسے چیپٹرز، ایسے سورے اور آیتیں ہیں جس کے اندر ہمارے لیے ایک سے ایک نصیحتیں ہیں، اسباق ہے، لیسنس ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کو اگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہ کر کیا کیا؟ بنی اسرائیل جب نکل کر سینا گئی، پھر انہوں نے بات نہیں مانی، وہ سب بعد میں ہوا، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بنی اسرائیل میں؟ جب آپ مصر میں گئے، آپ نے جو ہے اس بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی لڑائی لڑی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں تھا فرعون کو یا فرعونیوں کو، اس لیے کہ یہ ایک آزاد قوم تھی۔ تو آپ نے مصر میں جا کر ان سے جو ہے جد و جہد کی اور جو ہے بنی اسرائیل کو آزادی کا ڈیمانڈ کیا، اور قرآن نے الفاظ کو نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ اے فرعون جانے دے، انہیں آزاد کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور تم شاید ان غلاموں کو میرے خلاف بہکانے آئے ہوئے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاں ایک نبی تھے، جہاں وہ دعوت دی اس قوم کو، جہاں اصلاح کی بنی اسرائیل کی، وہاں آپ نے ان کی آزادی کی لڑائی بھی لڑی۔ یہ تو انسانوں کا آزاد ہے نا، حق ہے، یاد رکھیے، بنیادی بیسک رائٹ ہے ان کا۔ اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس اندھا لایا جاتا تو ماں پیٹ سے اندھا ہے، اللہ سے دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے، آنکھیں آ جاتی۔ کوڑی کو لایا جاتا جو ماں پیٹ سے ہے، ہاتھ پھیرتے، واپس بہترین جلد ہو جاتی۔ یہ سب بیماری سے شفا دینا، یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ خدمت خلق تو ہے، یہ سوشل سروس تو ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، جو معجزہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن آپ ساتھ میں خدمت کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اس بات کو دیکھ کر، لوگ تصدیق کر رہے ہیں آپ کے حق نبی ہونے کی، یاد رکھیں۔ تو سوشل سروسز سے قرآن میں کئی انبیاء نے مختلف سوشل سروسز، مختلف موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لے لیجیے، جب آپ ایک کنویں پہ پہنچے جہاں 2 عورتیں پانی بھر رہی تھی، لیکن جو بھیڑیں جو عورتوں کی پہلے آئی تھی پانی وہ نکالتی اور پیتی کوئی اور، موسیٰ علیہ السلام لڑا ان سے اور کہا کہ پہلا حق ان عورتوں کا جو پہلے آئی ہے، تو گوا ان کا حق دلایا۔ سوشل سروس تو ہے، حق دلایا ان کو، ان کا، جس کو ہم سوشل سروس کے نام سے چھوڑے نا، یہ درخت دین اور اسلام اور عبادت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جو ہے
جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے کیا 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 جس کی وجہ سے دنیا ان کو آج یاد کرتی ہے. یاد رکھیے ہم بھی یاد کرتے ہیں, دنیا بھی یاد رکھتے ہیں. وہ خدمت خلق تھی جو وہ کرتے تھے, اور خدمت خلق کرنے والوں کو ہم سمجھتے دین سے نکل گئی نہیں. بہت سے لوگ خدمت خلق کرے, ارے یار ان کا کچھ سمجھ رہا نہیں میرے کو, غریبوں کو کھانا کھلانے میں لگ گئے, کسی کو کپڑے پہنانے میں لگ گئے, دواخانے میں چکر مارتے رہتے, یہ کیا ہے, دوسرے کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. تو سوشل سروس کرنے والوں کو دین سے نکل گئے سمجھتے ہیں. کبھی کبھار اس کے لیے دعا بھی کرتے اللہ اس کو ہدایت دے ادھر واپس آ جائے. بولے دکھ رہا ہی نہیں آج کل, صرف فرض پڑتا اور سنت موقع تھا کبھی پڑھا اور نکل گیا مسجد سے, پھر کہاں چلے گا, اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں تو پانی پلا رہا غریبوں کو, کہیں گاؤں میں جا کے پتہ نہیں کیا کپڑے دے رہا کسی کو, کہیں پتہ نہیں زکات جمع کر کیا کر رہا, فطرے جمع کر کے غریبوں میں پڑا ہوا جا کے, اللہ نے اتنا مال دولت دیا, دھندا تجارت سنبھالنا چھوڑ کے چلا گیا. تو گویا اس خدمت خلق کرنے والے کو اسلام سے نکل گیا ہوتا ہے. ارے یار اس کی عقل مارے کے نکل گیا اسلام سے. خدمت خلق اصل چیز ہے, یاد رکھیے. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا, جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا میں کسی تکلیف کو دور کیا, جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا اور تکلیف کو دور کیا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اس سے دور کر دیں گے. یہ بیمار کی یا ایک مومن کی تکلیف دور کرنا کسے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. کبھی تصور کیجیے, اللہ نہ کرے, تصور کیجیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو, ایک غریب آدمی ہو اور آپ کا کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کو آپ کو ایک ایسے اسپتال میں لے جانا پڑے جو گورنمنٹ چلاتی ہے. جیسا گھاٹی ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل اینڈ ٹریننگ سینٹرز, گھاٹی ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس. آپ گھاٹی لے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہاں بغیر جان پہچان کے میرا معاملہ حل ہونے والا نہیں. اب آپ سوچتے کاش کی کوئی آدمی مل جائے جو کچھ کر دے اور میرا اس معاملہ اس پیشنٹ کو, اس لائن کو اور اس میں سے نکال کے اس پیشنٹ کو, تب ہم کو خدمت خلق یاد آتا. اور نہیں اب اپنے کو بھی کرنا ہے, اپنے مریض تھا نا کتنی تکلیف ہوئی. جب معاملہ ختم ہو گیا جان دو اب گیا, اب کیا دیکھنا. ایک کسی انسان کی تکلیف کو دور کرے, اللہ روز خاص کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیں گا. آگے فرمایا اور جس شخص نے تنگ دستی پر جو آسانی کی, مطلب ایک تنگ دست آدمی ہے اس پر آسانی کی, اور جو ہے اور اسی قدر دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی میں اس پہ آسانی کر دیں گا. دنیا میں کسی کی مدد کرو, آخر میں مدد ہوگی. دنیا میں تکلیف ہٹاؤ, آخرت کی تکلیف ہٹا جائیں گی. دنیا میں جو کسی کے لیے سہولت دو, آخرت میں ہمارے لیے سہولت دی جائیں گی. یہ خدمت خلق ہے. کتنے بڑے بڑے اجر آخرت کی تکلیفوں میں سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے اعتکاف میں تھے. ایک شخص مدینہ آیا اور کہا مجھے ایک مسئلہ ادھر حل کرا دیجیے. آپ اعتکاف توڑ کر چلے گئے. اعتکاف توڑ کر چلے گئے اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. اعتکاف بھی اپنی جگہ عبادت ہے, لیکن ایک بندہ جو دور سے آیا بیچارہ اللہ کا بندہ, مدینہ میں مسافر ہے اور سفر میں بہت تکلیفیں ہوتی ہے, اس کا کام کر دیا, وہ چلا جا, پھر آپ نے اعتکاف کو اپنے کنٹینیو کر لیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت. اسی طرح بہقی کی اور جو ہے ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کہا اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو, کیونکہ تمہاری مدد اور رزق تمہارے کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے. اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو, کیونکہ تمہاری مدد اور تمہارا رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے کمزور جن کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے, ہماری نصرت اور مدد کی جاتی ہے, ان کی کوئی اور مدد کرتا ہے. ہمارا بیمار کہاں جائے گا, بیمار ہو جائے تو اس کو پتا ہے مسلمانوں کے پاس. اب ایک مثال دیتا ہوں, اتنا بڑا مسلم علاقہ ہے اورنگ آباد, اس میں کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے بیمار کے لیے کوئی نظم ہے کہ یہاں چلے جاتے علاج ہو جاتا ہے. ایک نظم بتائیے, سسٹم بتائیے کوئی سسٹم. یہاں انہوں نے کھول دیا, وہاں انہوں نے کھول دیا, بتائیے ایک نظم بتائیے. میں آپ کو کہیں گنوا سکتا ہوں, نان مسلمس کے, کرسچنس کے, ہندوز کے, اسی طرح بدھ اور سکھ اور جین کے, جنہوں نے نظم کھڑے کر دیے. لالا اسپتال کھڑے ہیں, جہاں جاؤ فری علاج کرا لو. وہاں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے جا کے مسلمان, لیکن ہمارا کوئی نظم ہے کہ ایز سچ اے کمیونٹی ہم نے کوئی نظم باندھا ہے کہ یہاں جا کے ہمارا انسان ہو. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کے پاس تو بخار کے علاج کا بھی نظم نہیں, باقی چھوڑ دیجیے. اور بڑے بڑے علاج جہاں فری آپ کا سی ٹی اسکین ہو اور ایم آر آئیز نکلے, آپ کے پاس تو بخار اور زکام کے علاج کے لیے سسٹم ہی نہیں, چونکہ اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کیا پاگل پن لے کے بڑے دواخانے کھول دیے, گندے گندے لوگ آ رہے علاجہ کرتے بیٹھے ہوں گے. کیا آدمی نے MBBS کا, اور دیکھو پاگل چالی میں لگا ہوا ہے, فری علاج کرتا لوگوں کو. ارے میرے بھائی اس کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے دنیا میں, وہ آخرت کے لیے بلڈنگیں تیار کرتے بیٹھ گئے جا کر. ہاں اس کو پتا ہے یہی لوگ تو ہے جو آخرت میں بدلے دینے والے ہیں, ہے نا. مصیبتیں حل کر رہا ہے لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا اپنے پروفیشن کی اہمیت, اور لگ گیا وہ اپنی آخرت سدھارنے اور بنانے کے لیے. سمجھ رہے آپ, جو خدمت خلق کرے ہم اس کو اوچھا, پاگل, دیوانہ, بیوقوف, دنیا نہیں سمجھتی, کائی کو پڑا پھر جب ایسا کرنا تھا. یہی کام تو ہے نہیں, ہو رہا ہی نہیں. آج غیر مسلموں نے خدمت خلق کو کیا کر لیا, ڈاکٹرز بنتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے, اور آ کر چھوٹے چھوٹے سلمز کے اندر خدمت کر رہے انسانوں کی. چھوٹے چھوٹے سلمز میں آ کر غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے ہم کیا کر. ایک جو ہے آرکیٹیکٹ سے میری ایک بات ہوئی تھی, دلی میں میرا جانا ہوا. کرسچن آرکیٹیکٹ تھا, وہ نیوزی لینڈ سے فارغ تھا, نیوزی لینڈ کا نیشنل تھا.
اور اسے میری بات ہوئی، میں نے کہا دلی کیسے کیا آنا وہاں کے سلسلے میں؟ تو کہا میں دلی کے سلمز کا سروے کرنے آیا ہوں اور وہاں تھوڑی سی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سلمز کے اندر کچھ جگہ میں پرچیز کر کے جو ہے ٹوائلٹس بناؤں، بیت الخلا بناؤں۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا؟ نیوزی لینڈ سے پڑھا ہوا، جہاں ہم جانے کو مر رہے پڑھنے کے لیے، وہاں کا آرکیٹیکٹ، وہاں کا نیچرل، یہاں آ کے دلی کی سلمز میں کیا بنا رہا؟ ٹوائلٹس، پیخانے بنا رہا۔ تو میں نے کہا کیوں، یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ مجھے برا لگتا ہے کہ ہماری ماں بیٹیاں جو ہے راستوں پر بیٹھ کر بیت الخلا کو جاتی ہے، اس لیے میں سلمز کے اندر کچھ خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے ٹوائلٹس بنانا چاہتا ہوں۔ کیا عظیم جذبہ ہے اس کا، سبحان اللہ، کہ ایک عورت چونکہ باہر اگر بیت الخلا کو جائیں گی تو اس کی حیا، شرم، اس کی عفت، اس کی شرمگاہ کھلتی ہے، وہ فکر کر رہا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی شرمگاہ راستوں پہ نہ کھلے، اس لیے میں ٹوائلٹس بنانا چاہتا ہوں۔ بہت اونچی فکر ہے، یاد رکھیے، بہت اونچی فکر، اللہ ہدایت دے اس کو، بہت اونچی فکر ہے، لیکن فکر بہت اونچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے غریب بستیوں میں دیکھو مسلمان عورتیں بھی ہیں اور نان مسلم بھی بیچارے، وہ بیٹھی بھی ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے۔ کبھی خیال آیا کہ زمین اپنی پڑی یار بیت الخلا بنا دیتے، یہ لوگوں کی عورتیں اگر جائیں گی تو یہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی زمانے میں انہی نسلوں سے نکل کر مسلمان بنے ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، یہ ان کی حیا بچیں گی، عفت بچیں گے۔ بہت سارے جو برے کیسز ہوتے ہیں یہ واقعات سے ہوتے جب وہ بیت الخلا نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں۔ کچھ کروں یار ان کے لیے، بہت اونچا خیال تھا، خدمت خلق کا عظیم جذبہ لے کر وہ اپنا ملک چھوڑ کر اور اتنا سارا جو کما سکتا تھا دنیا مال چھوڑ کر وہ آ کر جھوپڑیوں اور بستیوں کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے بیت الخلا کے ذریعے، بیت الخلا کے ایک قومی اعتبار سے جذبہ بھول گیا۔ مسلم بستیوں میں جائے اسلامس میں، کبھی پوچھئے، مجھے کبھی تعجب بھی ہوتا ہے، ان سے پوچھنا نہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی راستوں سے جاتے اور کچھ مرد اور عورتیں صبح صبح بیت الخلا کے لیے جاتے ہیں، آدمیوں کو دیکھ کے اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے جتنا عورتوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، اور فکر ہوتی ہے کبھی کہ ہم کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے، نعمتیں محسوس نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہم محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو عورت جو ہے بیت الخلا کے لیے شام میں اور صبح جاتے ہیں، جو کہ اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے، اگر کبھی ان کا پیٹ اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہوں گا تو یہ کہاں جاتے ہوں گے یار؟ صبح اور شام پیٹ جب خراب ہو جائیں گا تو دیکھیں گے تھوڑی گڑبڑ ہوں گے، کہاں جاتے ہوں گے یار یہ لوگ، کہاں بیٹھتے ہوں گے؟ تعجب کی بات نہیں ہے، کتنا پریشان، پتہ نہیں کسی گھر میں ادھار جاتے ہوں گے، پلیز آج جانے دو آپ کے بیت الخلا کے استعمال کے لیے، ایسے ہی کرتے ہوں گے نا۔ صبح نہیں ہے، شام نہیں ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سوچیے آپ، اللہ نے کتنی نعمت دی آپ کو کہ ایک نہیں 10 بیت الخلا آپ کے گھر میں، کہ ایک ممبر کے لیے ایک بنا کے رکھا آپ نے، کبھی ایک ممبر کے لیے 2 بنے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچ نہیں ہوتی کہ یار ایسا کچھ خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی، کہ یہ لوگ کیسا جاتے ہوں گے یار، ذرا سوچو نا۔ کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہوں گا، بارش ہو رہی ہے تو پیشاب بہت آتا ہے انسان کو، تو یہ تو ایک ہی ٹائم جا سکتے، دن میں کہاں جائیں گی وہ عورت؟ بیٹھیں گی کہاں؟ ملیں گے اس کو اپنے آپ کو چھپانے کی جگہ، راتوں کے اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو آج یہ سب بھول چکے، ایسا کوئی جذبہ قومی اعتبار سے کچھ ایک آدھ فرد پتہ نہیں سوچتا ہوں گا، ایک الگ بات ہے، اللہ اس پر رحم کرے، اس کو جو ہے تقویت دے، لیکن ایک قومی اعتبار سے کوئی جذبہ نظر نہیں آتا کبھی دیکھ۔ ارے نہیں، غربت پسند ہے ان کو، ایسے ہی رہتے یہ لوگ، ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ نہیں میرے بھائی، حیا اور شرم، آدمی کتنا بھی جو ہے غریب رہے، حیا اور شرم کا تقاضا سب کے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق، حیا اور شرم کا تقاضا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کہاں لوگ جا رہے ہیں اور کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر خدمت خلق جو اللہ نے ابھارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، یہ ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ خدمت خلق ساری انسانیت کے لیے، سوشل سروسز ساری ہیومینٹی کے لیے، صرف اسلام نے جو مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیا، اور یہ سارے کام قرآن کرنے کا حکم دیتا ہے بغیر کسی تفرقے اور ڈسکریمنیشن کے، کہ وہ کون سا ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ ہے، اس کی کون سی ریس ہے، اس کا کون سا کلر ہے، ہم کو اس کی مدد کرنا ہے۔ خدمت خلق اسی کو کہتے ہیں اسلام میں، اور اسلام نے خدمت خلق کی طرف ابھارا، اور 12 ایسی چیزیں جن کی طرف خاص قرآن حدیث نے ابھارا، وہ 12 کن کن جگہوں پہ کرنا چاہیے، 12 پوائنٹ جو قرآن ڈسکس کرتا ہے اور حدیث کہ اس شعبے میں تم نے کام کرنا خدمت خلق، وہ پوائنٹس آپ کو رکھے، اپنی بات کو میں اس سے ختم کر دوں گا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے کھانا کھلانا، سب سے پہلا نظم جو قرآن جس کے بارے میں بار بار کہتا ہے وہ کھانا کھلانے کا نظم ہے، یاد رکھیے بار بار، اس لیے کہ کھانے کے بعد، بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، لہذا کھانے کا نظم اپنے علاقوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے ملکوں میں، جب ہمارے ملک اور ہماری بستیوں میں کھانے کا نظم ہو جائے گا، پڑوسی ملکوں کے اندر، غریب ملکوں کے اندر، غریب بستیوں کے اندر، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، جہاں مدد کر سکتے ہو مدد ہم کریں گے۔ بھوک مری سے مسلمان مر رہا ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیں، اور ہمارا حال یہ کہ افسوسات کر ہم کھا کھا کر مرتے ہیں، ہے نا، ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ انسانیت بھوک سے مر رہی ہے، خبریں روز اخبار میں آ رہی، افریقہ کی اتنے ممالک میں اتنے لوگ مرے، یہ جو لوگ مر رہے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں میرے اور آپ کی بھائی ہیں، بھائیوں یہ ہمارے ہی بھائی ہے، یہ مسلمان ہے قومیت، اور اگر ہمارے بھائی نہ بھی ہو تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے وہ رشتے کی نہ صرف دینی بھائی۔ کیا کیا کبھی جذبہ ہم نے، کیا کیا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہم کچھ بھی نہیں کیا قومی اعتبار سے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے کانگو،
اس کے اندر ایک علاقے کے اندر وہاں پانی کا اتنی کمی تھی، اتنی کمی پانی کی کہ صاف پانی نہیں پینے کو ملتا تھا، اور ایسا پانی پیتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈرینیج کے پانی کی تلچھٹ اٹھا کے سمجھو پی رہے اپنے یہاں ہندوستان کے علاقے، اتنا گندا پانی۔ تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جو 7ویں جماعت میں تھا امریکہ کا، اس 7ویں جماعت کے بچے کو پتا چلا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا صاف۔ ہمارے پاس تو ٹی ڈی ایس چیک کر کے پیتے ہیں، 120 100 ہے کیا، 80 سے اوپر کا چلتا نہیں اپنے کو، میں تو 40 کا ہی رہتا، ہم تو 20 کا پیتے ہیں، ٹی ڈی ایس کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہاں نالی کا پانی کا تلچھٹ نکال کے پیا جا رہا ہے۔ تو اس بچے کو ایک پروجیکٹ ملا تھا اسکول میں کہ غریبوں کی مدد کرنا، عیسائی بچہ ہے، کرسچن ہے، اس نے ایک پروجیکٹ دیکھا، اس نے نیٹ پہ دیکھا، اتنے غریب لوگ، کہا ان کو مدد کروں گا، اور بہت بڑی چیز نہیں تھی، صرف جو ہے $1000 میں ایک بورنگ کھودی جاتی ہے، اتنا غریب ملک ہے $1000 میں سب کچھ کام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ان قوم کے لیے جمع کروں گا، 1000 روپے جمع کیے، جمع کر کے اس نے اس بستی میں بھیجے جس سے ایک بورنگ کی گئی۔ جس دن وہ بورنگ کی گئی اور وہ ہوا، وہاں کی بستی اور اس شہر کے اندر وہ پہلا صاف پانی کا ذریعہ لوگوں کو ملا، پوری بستی اور شہر آ کے پانی پینے لگا۔ وہ اتنے مخروض ہوئے اس چھوٹے سے بچے کے کہ اس دن کو، جو کہ شاید کسی مہینے کی 6 تاریخ تھی جب وہ بورنگ کھودا گیا، انہوں نے اس دن کو نام دے دیا تھا ریانس ڈے، اس بچے کا نام ریان تھا، دا ریانس ڈے، کہ پورا شہر جھوم اٹھا کہ اتنی بڑی نعمت دی، اس ایک دن کو نام دے دیا کہ وہ ریان کا دن، کیونکہ اس نے ہمارے لیے پانی کا نظم۔ $1000 مشکل سے، ابھی تو قیمت بڑھ گئی 60,000 روپے، ہماری بائکیں ہوتی ہے 60,000 روپے کیا دنا دنا، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، نالی کا پانی پی، جس کی وجہ سے آنکھوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، معلوم، پیر ہاتھی کے پیر جیسے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جراثیم اندر گھر بنا لیتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، ایسے کیڑے کے جو آنکھوں میں سے نکلتے ہیں، باہر ابل سکتے ہیں، ایسے پیدا ہو کے نکلتے ہیں اس بیماریوں سے۔ کبھی خیال آتا ہے کیا کرنا ہے، میں جیسا ہوں مجھے لگ رہا پورے گھر لوگ انسانیت ایسی خوش اور خرم زندگیاں جی رہی ہے، ایسا نہیں میرے بھائی، بہت غربت ہے دنیا میں، خدمت خلق کے جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام کھانا کھلاؤ، کھانے کے نظم بناؤ، کھانے کے نظم بناؤ دنیا، ایسے نظم کی ملک شہر کے شہر جو ہے بھوکے نہ رہے، ہمارے انسانیت نہ رہے بھوکی، ہم اس کا سوچیں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، جو شخص جو ہے ننگا ہو اس کے لباس کا بندوبست کیا ہے، لباس کا بندوبست۔ آپ کہیں گے یار ننگے لوگ کہاں دکھتے ہیں، میرے بھائیوں